اچھا، تو حافظ عمران آسی صاحب کا ایک بیان ہے اور اس میں ایک ایسے تصور پر بات کی گئی ہے جو اکثر لوگوں کو تھوڑا الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تصور ہے خوف خدا کا۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس بیان کی روشنی میں اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے۔ اور بیان شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو ایک دم چونکا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہو اگر جنت کی کنجی محبت نہ ہو بلکہ خوف ہو؟ عجیب بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو یہی اس پوری گفتگو کا آپ کہہ لیں کہ مرکزی خیال ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خوف آخر ہے کیا چیز؟ بیان یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی دہشت یا ڈر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اسے کچھ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کی عظمت کا ایک بہت گہرا احساس ہے، اس کے سامنے اپنی حیثیت کا ادراک، اور یہ شعور کہ بھئی ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو پھر انسان کو نیکی کی طرف کھینچتا ہے اور گناہ کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس تصور کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے بیان میں دو راستوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور دوسری طرف ہے شیطان کا راستہ، اور یہ کہانی ہے ایک ہی غلطی پر دو بالکل مختلف رد عمل کی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ دونوں کہانیوں کا آغاز ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، گناہ سے، لیکن اس کے فوراً بعد راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، وہی عظمت والا احساس، اور اسی احساس نے انہیں توبہ کی طرف مائل کیا، اور آخرکار وہ معافی کا سبب بنا۔ دوسری طرف شیطان نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کا انتخاب کیا، اس نے سرکشی کی، اور اس کا انجام پھر محرومی اور مذمت کی صورت میں نکلا۔ بیان اس پورے فرق کو بس ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے: گناہ کر کے ڈر جانا آدم کی سنت ہے اور گناہ کر کے اکڑ جانا شیطان کا طریقہ ہے۔ تو پھر اصل امتحان یہ تو ہوا ہی نہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے یا نہیں، اصل امتحان تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ خوف عملی زندگی میں کیسا دکھتا ہے؟ اس کے لیے بیان میں سب سے طاقتور مثال جو دی گئی ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کی۔ یہ کہانی ہے تنہائی میں ایمان کی سب سے بڑی آزمائش کی۔ تو منظر کچھ یوں ہے، مصر کا ایک بہت طاقتور وزیر ہے، اس کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں دیکھنے والی کوئی آنکھ ہے ہی نہیں، اور یہاں آزمائش کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، وہ ایک نہیں بلکہ 7 دروازے بند کرتی ہے اور انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ پھر وہ ایک اور عجیب کام کرتی ہے، اپنے بت کے چہرے پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ بھی اس عمل کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن حضرت یوسف کا جواب وہ ہر چیز پر بھاری تھا۔ انہوں نے کہا، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور بس جیسے ہی وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں، وہ 7 کے 7 بند دروازے ایک کے بعد ایک خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی کہانی ہے جو تقویٰ کے بارے میں بیان کے مرکزی پیغام کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ اصل نیکی وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے کی جائے۔ حقیقی تقویٰ، سچا ایمان، وہ تو تنہائی میں پرکھا جاتا ہے، جب اللہ کے سوا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اس قسم کی پرہیزگاری کا، اس گہرے خوف خدا کا انعام کیا ہے؟ بیان اس کا جواب دیتا ہے قرآن کے ایک بہت ہی خاص اور سچ میں ایک ناقابل یقین وعدے سے۔ یہ انعام ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ براہ راست سورۃ الرحمن سے لیا گیا ہے، جس کا بیان میں حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا 2 باغ ہیں۔ تو یہاں تعلق بالکل صاف ہے، وہی خاص قسم کا خوف اس خاص انعام کی کنجی ہے۔ اب اس بات پر مزید زور دینے کے لیے بیان میں ایک اور بہت طاقتور واقعہ سنایا گیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو آخرت کے حساب کا خوف اس پر اتنا غالب آ گیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایک بہت ہی عجیب وصیت کی۔ اس نے کہا، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا اور سمندر میں بکھیر دینا۔ لیکن اللہ نے اس بکھری ہوئی راکھ سے اسے دوبارہ زندگی دی اور صرف ایک سوال پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص کا جواب بہت سادہ اور سچا تھا، اے میرے رب، صرف تیرے خوف سے۔ اور بیان کے مطابق بس وہی ایک احساس، وہی خالص خوف کافی تھا۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے وہی 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اور آخر میں بیان ہمیں سب سے زیادہ اثر انگیز سبق کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا سبق جو ایک بچے کی معصوم حکمت سے سامنے آتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مالک بن دینار۔ عید کا دن ہے اور وہ بازار سے گزر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سارے بچے نئے کپڑوں میں ہنس کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ وہ اکیلا کھڑا رو رہا ہے۔ اب مالک بن دینار یہی سوچتے ہیں کہ شاید بچہ غریب ہے، اس لیے وہ اسے نئے کپڑے اور کھلونے خرید کر دینے کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ سر ہلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ تو جب مالک پوچھتے ہیں کہ پھر کیوں رو رہے ہو،
تو بچہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو آگ جلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس نے غور کیا کہ اس کی ماں بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے ہمیشہ چھوٹی پتلی ٹہنیوں کو جلاتی ہے۔ اور پھر وہ بچہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو خوف خدا کے پورے تصور کی جیسے روح بیان کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ بڑے گناہگاروں کو جلانے والی آگ کا آغاز مجھ جیسے چھوٹے گناہگاروں سے نہ کرے۔ تو پھر ان تمام کہانیوں اور ان مثالوں سے حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، بیان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو احترام والا خوف ہے، یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی کمتری اور جواب دہی کا مستقل احساس، یہ اصل میں ڈرنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت آدم کی توبہ کو شیطان کے تکبر سے بالکل الگ کرتی ہے، اور اس نقطہ نظر کے مطابق یہی نجات کا حقیقی راستہ بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس سوچ پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایمان کے مرکز میں اس قسم کے خوف کو، اس عظمت کے احساس کو رکھنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری نیتوں اور ایک بہتر انسان بننے کی ہماری خواہش کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟